السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. دھماکے ہو رہے ہیں ابھی، دھماکے، سیاسی دھماکے، خرید و فروخت، کیا کچھ کہیں گے آپ، جو بھی نام دے دیں آپ. بہت سی گفتگو کر رہی ہیں آج پروگرام کے آخر میں. کوئی تھوڑی سی دوست ہمارے نے بھیجی ہے کچھ یادیں، اور یہ یادیں صرف برمنگھم کی ہیں. تو تھوڑا سا جو ہوا نا، میں سوشل میڈیا ٹیم سے ریکویسٹ یہی کہ تھوڑا سا وہ میرا وہاں پہ جو ڈسکشن رہی ہے تو جو کہ تاریخ کا حصہ ہے وہ ساتھ لگا دے فار انڈرسٹینڈنگ آخر میں. لیکن یہاں بتاتا چلوں، بہت سے دو جو ہے نا جی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے پہلے اور اب کے طریقہ کار میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے کرپشن کے کیسز بنے اور اس میں اگر ٹرائل چلتے، بالکل ابھی تک کوئی بری نہیں ہوا عدالتوں سے. یہ میں بتا دوں، نواز شریف سے لے کر باقی لوگوں میں آ جائیں، کیا کیا؟ قانون میں ترمیم کی، قانون میں ترمیم کرنے کے بعد فائدے دیے، اور آج فواد حسن فواد بھی کوئی نہیں، اس نے کرپشن کی. احد چیمہ نے بھی کوئی کرپشن نہیں کی. آشیانہ سکینڈل میں کچھ نہیں ہوا. یعنی جو اربوں روپے کے، خربوں روپے کے یہ کرپشن تھے، زیرو ہو گئے. صرف کیا قانون. کون کہہ رہا ہے کہ اس بات کو چھوڑیں، قانون میں ترمیم چھوڑیں، پھر دیکھ لیتے ہیں. بہرحال میں اس ترمیم میں کئی چیزوں کو میں فیور کرتا ہوں، وہ ایک علیحدہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اب آپ کے کیسوں میں کوئی بات کرتے ہیں، مختلف ٹی وی چینل میں میں نے بات کی، یہ ایک ڈیٹینشن آرڈر دیں. کیا کریں؟ ایک ڈیٹینشن آرڈر جاری کریں، وہ ہائی کورٹ سیٹسفائڈ کر دے. اسلام آباد کا آپ پنڈی کا جاری کر دیں، پنڈی کا جاری کریں، ایف آئی آر آ جائے. یعنی ان کو ہلنے نہیں دینا، سائڈ بھی نہیں ہونے دینا. کب تک یہ نظام چلتا رہے گا؟ کب تک یہ پی ڈی ایم کی حکومت، تاریخ کی سیاہ ترین گورنمنٹ ہے، تاریخ میں لکھا جائے گا جو اس نے طریقہ کار اختیار کیا ہے. بہرحال یہ ہو رہا ہے. یہاں تک افسوس اور دکھ کا مقام ہے. سمیع ابراہیم سب کو بھی اٹھا لیا گیا. عمران ریاض ابھی تک ہمیں ملا نہیں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہم عدالتوں سے گزارش کر رہے ہیں، اور ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے اور آگے لے کر چلیں گے ان چیزوں کو انشاءاللہ عزیز. آج عمران ریاض کی بازیابی کا کیس لگا ہے، اس میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری انٹیریئر، سیکرٹری ڈیفنس کو فریق بنانے کی جہاں درخواست دی ہے، تو وہاں وزیر اعظم وغیرہ کو بلانے کا بھی کہا کہ انہیں سمن کیا جائے، عدالت کے سامنے لایا جائے تاکہ حالات سامنے آ جائیں. آج بہت سی آوازیں سن رہے ہیں، کورٹ میں تو شاید پروڈیوس نہ کیا جائے، لیکن توقع یہی ہے کہ شاید بہت جلد رہائی مل جائے. بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے، انڈائریکٹ ایویڈنسز ہیں، تو اس لیے بات اتنی سی ہے جتنی پتہ ہو اور حقائق پتہ ہوں تو پھر بات کرنی چاہیے. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اساں تور جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے، بہت سی چڑیاں اڑ گئیں، اور فیصل واڑہ بڑے حرکت میں ہے. کنگز پارٹی بن رہی ہے اس وقت ایک، اور کنگز پارٹی کے ہیرو جو ہے کرتا دھرتا میدان میں آ گئے ہیں اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے. ملک کے لیے پتہ نہیں کیا سوچنا ہے، کس نے سوچنا ہے، ان لوگوں نے کیا سوچنا ہے. لیکن فیصل واڑہ نیب راولپنڈی میں پیش ہوا، 190 پاؤنڈ کی بازیابی کے شیخ رشید اور فیصل واڑہ کو آج طلب کیا تھا، اور شیخ رشید کو 12:30 بجے اور فیصل واڑہ کو 3 بجے. چونکہ انہوں نے نوٹسز وغیرہ نہیں ملا تھا تو اس لیے جو ہے شیخ رشید صاحب تو پیش نہیں، فیصل واڑہ پیش ہو گئے جی. 17 مئی کو نوٹس بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے سہولت کاری، غیر قانونی سہولت کاری منتقلی کے حوالے سے بات کی ہے جی. اور فیصل واڑہ نے جو بات کہی ہے کہ مجھے نیب نے طلب کیا تھا، میں واحد وظیفے سے مخالفت کی، لیکن فواد چودھری میرے ساتھ تھے، کہ انہوں نے کہا تھا یہ نیب کا کیس بنے گا، اب میں ذمہ داری کا مذاکرہ کرتا رہوں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں جب میں شروع کروں گا تو بہاولپور سے چکوا اور کوئٹہ جاؤں گا. یہاں سے آپ اندازہ لگ رہے ہیں کہ کنگز پارٹی بن رہی ہے. زلفی اور شہزاد اکبر کے نام آ رہے ہیں، لیکن ایکچولی سب بھول چکے ہیں. اس اسکینڈل سے جس شخصیت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ سابق ڈی جی آئی ایس فیاض حمید ہے. اب ذرا دیکھ لیں اب یہ جو کچھ ہونے لگا ہے، اور بھرپور فائدہ اٹھایا. فیاض حمید کی باقیات سینٹ میں موجود ہیں، سب کا احتساب ہوگا، چاہے وہ سیاستدان ہو. کون سا احتساب ہونا ہے، کیا ہونا ہے، نظر آ رہا ہے. میں پہلا قدم قوم کے سامنے رکھ دیا. مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنا بین ریکارڈ کرا دیا. مجھے پارٹی سے نکالا گیا تو پارٹی عروج پر تھی. میں عمران خان اور ارشد شریف کی جان بچا رہا تھا. میں نے جو کہا وہ سچ لکھا. اب یہ ساری باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں، بعد میں سننے بھی آ رہا ہے کہ پتہ نہیں فیصل واڑہ کی فواد سے. بہرحال میں ان باتوں میں یقین نہیں کرتا. جو کوئی بھی بات ہے آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں. جو کچھ حالات جس سمت پہ جا رہے ہیں وہ تکلیف دہ ہیں. بہرحال آگے جو بات ہے
میں نے تقریباً مکمل کر لیا ہے کہ میں جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے ججز کی آڈیو لیکس کے حوالے سے تحقیقات پہ، اس پہ میں مراسلہ لکھ رہا ہوں اور اس کو میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں. اٹارنی جنرل نے انکوائری کے لیے کمیشنر افرادوں کی فہرست کا نام سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز علی کا نام دے دیا. خواجہ طارق رحیم صاحب صدر سپریم کورٹ بار عارض زبیری کا نام شامل ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، صحافی عبد القیوم، وزیر اعظم عمران خان، جمشید چیمہ کا نام، چیف جسٹس صاحب کے خوش دامن جبین نون اور اہلیہ خواجہ طارق رحیم رافعہ طارق، سابق چیف جسٹس کے بیٹے نجم ثاقب اور ابو ذر مقصود چدر کا نام ہے، اور حاضر سروس کا نام بھی شامل کیا ہے. اٹارنی جنرل نے 8 مبینہ آڈیو سے متعلق 12 ناموں کی فہرست یہ تیار کر لی. سب فراڈ ہو رہا ہے، سب بے وقوف بنایا جا رہا ہے قانون کے ساتھ. یعنی انہیں یاد نہیں ہے مولانا محترم بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت جو تحلیل ہوئی تھی نا، وہ آڈیو ریکارڈنگ پہ اوپر ہوئی تھی اور لکھا تھا کہ یہ قانونی ہے سپریم کورٹ نے. وہ محترم بے نظیر بھٹو اور خواجہ احمد طارق رحیم کے کیس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. پھر میں نے اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس شوکت صدیقی کے کیس کو بھی ذکر کر کے کہ یہ اگر ججز کے بارے میں کوئی کام کر رہا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے. آرٹیکل 209 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، آرٹیکل 211 کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سارا بیک گراؤنڈ پہ. جس طرح ججز نے جس طرح اور ان ساری چیزوں کا مقصد صرف ایک ہے آپ کے سامنے رکھنے کا. اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ گورنمنٹ کی بدنیتی ہے. بدنیتی کیسے ہے؟ پہلے پارلیمنٹ کے اندر آرٹیکل 68 ہے، بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں بات نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، اور میں یہی کہتا ہوں برادر جس کو سوچنا چاہیے تھا، جسٹس قاضی فائز صاحب کو سوچنا چاہیے تھا 1000 بار اس کمیشن کا حصہ بننے کے لیے. کیا زبان استعمال کی وہاں پر. تو یہی نہیں ہے، پھر وہ بھی ذکر کیا کہ پارلیمنٹ کے باہر آ کر کیا کچھ کیا، ہنگامے کیے، زبان جو استعمال کی ججز کے بارے میں سارا کچھ ہے. توہین عدالت ہے یہ ساری کچھ. تو کیا ان حالات میں ہمارے ججز کو اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننا چاہیے تھا؟ یہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز کرنے کی باتیں ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم اس لیے لگا رہے ہیں. اب تک بتا رہا ہوں، یعنی بڑی تفصیل میں نے محنت کر کے یہ لکھا ہے. مراسلہ انشاءاللہ آج چلا جائے گا اور ہم اس کو چیلنج بھی کرنے جا رہا ہوں. وہ ایک میرا علیحدہ معاملہ ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں اٹھا سکوں. مقصد آپ کے ساتھ چیزیں ساری رکھنے کا نا وہ ایک ہی ہے، صرف ایک ہے کہ آپ تک حقائق پہنچتے رہیں اور سچے حقائق آپ تک آتے رہیں. اس کے پیچھے اپنا چلے میں نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن جس طرح یہ جا رہے ہیں نا، عمران خان صاحب بھی نہیں روک رہے، ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. وہ کوئی ضرورت نہیں کسی کو روک رہی، چھوڑ کے جا رہے ہیں، جانے دے. جس طرح نہیں کرنا لینا نہ رہے. عمران خان صاحب اپنی سیاسی جماعت کو اپنے طریقے سے چلائیں، اور سیاسی جماعت صرف عمران خان کی وجہ سے ہی ہے. یہ لوگ جو بھی مرضی کہیں. اس وقت جو ہے نا صحافیوں کے حوالے سے پوری دنیا میں اب حرکت میں آ چکے ہیں. جو پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جیسے سمیع ابراہیم صاحب کے حوالے سے میں نے بتایا ہے، اس طرح ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں محمد اعظم چوہدری صاحب کی طرف سے ہم نے اعلانی درخواست دائر کی تھی، اور اس کی سماعت 26 تاریخ کو ہونی ہے. سوشل میڈیا کے ورکرز کے حوالے سے جو اس کی سماعت تو آج ہوگی، اور اس میں عدالت نے حکم امتناعی بھی دیا ہوا تھا. حکم امتناعی سے مراد ہے ہراسمنٹ سے روکا ہوا تھا. یہاں بھی جو پولیس کے تقریباً 200 کے قریب جو جرنلسٹ ہیں ان کی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے، جو اریسٹ ہوئے تھے اس کی ڈیٹیل آئی ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے نا عدالت کے سامنے رکھ رہی ہیں. وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا تو ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. کب تک یہ نظام اس طرح چلائیں گے؟ کب تک اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے؟ آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کریں. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس لا ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو جائے. اگر زیادتی ہو رہی تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. چلتے ہیں ہم چیزوں کو آگے لے کر. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. برمنگھم کی معروف کاروباری شخصیت زاہد بھٹی نے عمران خان کے وکیل اظہر صدیق کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا تاکہ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کے اصل پہلو کو جان سکیں، جہاں پی ٹی آئی سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور صحافیوں کو مدعو کیا گیا تھا. 3 گھنٹے طویل نشست میں اوورسیز پاکستانیوں کے ذہنوں میں پائے جانے والے خدشات کے جوابات دیتے ہوئے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ پاکستان انشاءاللہ ایک فلاحی ریاست بنے گی جس کی مثال دنیا دے گی. ہماری ریاست ماں جیسی ہوگی جہاں صرف اور صرف قانون کی حکمرانی ہوگی. ہر ایک آدمی کو قانونی تحفظ ملے گا. اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جو کچھ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے. رول آف لا کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان، عمران خان، پاکستان کے وکلا اور ہر وہ طبقہ جو حلال رزق کماتا ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے. اس موقع پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک آئین پاکستان بحال ہے اس وقت تک فوجی عدالتوں میں سولین کے مقدمات نہیں چلائے جا سکتے. سپریم کورٹ پر چڑھائی کرنے والوں کی تقریریں زندگی بھر ان کا پیچھا کریں گی. ہم رول آف لا کی حکمرانی کے لیے کوشاں ہیں. اس وقت ملک میں پاکستانی فوج
کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان فوج سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا, یہ میں بتاتے چلیں آپ کو. تو یہ غلط فہمی ہے, کوئی سوچی بیٹھا ہے. دوسرا جو ہے, جہاں تک پاکستان آرمی ایکٹ کا اطلاق وہاں ہونا ہے جہاں کوئی آرمی آفیسر انوالو ہو. کہ آج ریاست پاکستان کو بڑی مشکلات درپیش ہے. میں ریاست پاکستان کہہ رہا ہوں, حکومت پاکستان ریاست پاکستان کو ٹیک اوور کرنا چاہتی. یہ نہیں ہو سکتا. ریاست پاکستان حکومت کی بھی اور عام آدمی کی بھی ان کے حقوق کی ذمہ دار ہے. آپ نے اگر جس طرح جتھے بنا کر سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے, میں تو اس کو توہین عدالت بھی سمجھتا ہوں. 1997 کے واقعات رفیق تارڑ کے دور کے دہرانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صرف عمران خان کو پیچھے کرنے کے لیے ساری گیم ہو رہی ہے. عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور عوام کی طاقت ہی ریاست کی طاقت ہوتی ہے. آئین اور قانون کی بالادستی ہونی ہے. پاکستان تحریک انصاف آپ کو پتا آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے. باقی جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا. عمران خان صاحب کو بیل بیفور ریسٹ ملی ہے تو وہ ہر ایک کا حق ہے. پروٹیکٹیو بیل ہر کوئی لے سکتا ہے. آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے 90 دن کی لمٹ دی ہوئی ہے. 90 دن سے ایک دن بھی آگے نہیں ہو سکتا. ناٹ لیٹر دین لکھا ہوا ہے. اور آپ نے کے پی کے میں دیکھ لیا, یہاں تو چلیں سپریم کورٹ کے معاملے تھا, کیا کے پی کے میں گورنر نے تاریخ ہی نہیں دی. نظر ثانی کی درخواست میں نوٹس ہونا ہوتا ہے, نوٹس فوراً نہیں ہو جاتا. نوٹس کے لیے وقت تھوڑا سا دیا جاتا ہے تاکہ موقف سنا جا سکے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اس میں کوئی منفی بات نہیں دیکھ رہا کہ سیکٹری خزانہ, سیکٹری ڈیفنس, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک پیسے دینے اور الیکشن کروانے کے حوالے سے یہ براہ راست ذمہ وار ہیں. ان لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن بھی اب 90 دن تو آگے چلے گئے ہیں. 254 آرٹیکل کے تحت موجود ہے. پروسیس سارا مکمل ہو چکا ہے. صرف ایک پول ڈیٹ دینی ہے تو اس کے مطابق الیکشن ہو جائیں. اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ تمام اوورسیز پاکستانی پر امید رہیں. پاکستان کی جس طرح آپ سپورٹ کرتے آئے ہیں آپ اپنی سپورٹ جاری رکھیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ اظہر صدیق اپنی صاحبزادی کی شادی کے سلسلے میں برطانیہ میں موجود ہیں اور انہیں کمیونٹی کی جانب سے مختلف تقریبات میں مدعو کیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. عابد کاظمی, نمائندہ 92 نیوز, برمنگھم.